اللہ علیہ وسلم اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط القلب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدے میں اعتدال کو قائم رکھو، سجدے میں سجدہ اطمینان کے ساتھ ادا کرو۔ وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انبساط القلب، اور تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے ہاتھوں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے، اپنے ہاتھوں کو سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے۔ فقہا شامی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہا نے لکھا ہے، اعتدال کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھے، کوہنیاں زمین سے اٹھا کر رکھے، نہ رانوں کے ساتھ ملائے نہ پیٹ کے ساتھ ملائے، کمر سیدھی رکھے، دونوں ٹخنے بھی زمین پہ ہوں، دونوں پاؤں بھی زمین پہ ہو۔ یہ سجدے کا اعتدال ہے کہ یہ بس اوقات سر سے آگے ہاتھ چلے جاتی ہیں، سر یہاں ہے ہاتھ آگے چلے جاتی ہیں، اس حالت میں پھر وہ جو ہے نا وہ سجدہ میں یہ کوہنیاں اور یہ کلائیاں یہ بھی زمین کے ساتھ لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قیام ہو، رکوع ہو، قاعدہ ہو، جلسہ ہو، جتنی یہ چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے سجدہ سب سے افضل چیز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو۔ سجدے کی حالت میں قیام میں کھڑا ہے، یہ بھی ایک عاجزی کا منظر ہے، جب رکوع میں جھک گیا ہے یہ بھی عاجزی ہے، جب اپنی پیشانی اور ناک زمین پہ رکھ رہا ہے تو یہ عاجزی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی طرف سے عاجزی انکساری بہت پسند ہے، اس لیے فرمایا جب نمازی سجدے میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے نماز پڑھی جا رہی ہے تو ایک دفعہ پھر میری طرف سارے ساتھی دیکھیں، جب سجدے میں ہو تو انگلیاں بند ہوں اور یہ پورا کا پورا ہاتھ ایسے زمین پہ لگا ہوا ہو، ایسے اٹھا ہوا ہو نہ بلکہ پورا ہاتھ، اگر نیچے مٹی ہو تو پوری کی پوری ہاتھ کی یہ جو ہاتھ والی ہے جگہ ہے یہ ساری کی ساری زمین پہ چھپ جائے، یہ دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے جائیں اور دونوں گھٹنے بھی زمین پہ ہوں، دونوں پاؤں بھی زمین پہ ہوں۔ بعض اوقات ساتھی پوچھتے ہیں بھی دونوں پاؤں اٹھ جائیں تو سجدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، نماز ٹوٹتی ہے؟ بھائی کیوں اٹھتے ہیں؟ ہم بھی کچھ عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، میرا پاؤں تو نہیں اٹھا، کیوں اٹھتا ہے؟ نہیں اٹھنا چاہیے۔ دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ اور ناک اور پیشانی یہ سجدے کی حالت میں ہو، اس رانوں سے بھی دور ہو اور پیٹ سے بھی دور ہو، اس حالت میں سجدہ کریں۔ اور جب سجدے کی حالت میں ہو سبحان ربی الاعلیٰ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑھائی بیان ہو رہی ہے، تو سجدہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور سجدہ جو ہے نا یہ نماز کا اہم حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خشوع خضوع والی نماز نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔